انسان سے کئی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں ہوتی ہیں انسان جو ہے تو جو ہو چکی ہیں تو وہ تو ہو چکی ہیں. اب دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نہج اب یہ نہج ہے مضاربہ نہج تھا تبلیغی اثر رسول سے اس صدی کا سب سے بڑا فراڈ مالی پوری پاکستانی قوم لٹ گئی ہے انہی لوگوں کے ہاتھ جو اس وقت قابض ہے. پورا ملک پوری ایجنسیاں اس سے گئے رکھتی ہیں کہ کس نے لوٹا ہے. کھربوں روپے کا یہ جو فراڈ ہوا ہے مضاربہ کے نام سے رائیونڈ اور تبلیغ کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلائی گئی ہے نا. اب جب سے مولانا سہیل صاحب اب اس پہ غور فرمائیں کہ جب سے یہ نیا جنہوں نے نئی تبلیغ شروع کیا رائیونڈ سے کس کی پٹائی نہیں کی ہے. میواتیوں کی نہیں ہوئی ہے پوچھ لیں ان سے. اور جو آئے ہیں ان کی پٹائی نہیں کی ہے. یہ پٹائی کرنے والی کون ہے؟ صد افسوس ہے ان کے ناموں کے ساتھ علماء بھی لکھا ہے پرانے قدماء بھی لکھا ہے. گویا اس پورے تبلیغی پروسیس میں یہ تو سیاسی جماعتیں سچ میں کہتا ہوں کہ اتنا بھونڈا طریقہ نہیں اختیار کرتی جو تبلیغ میں رائیونڈ سے ہو رہا ہے. اب دیکھ لیں سروے کروا لیں کہ کتنے لوگوں کی انہوں نے یہاں پٹائی کی ہے. صرف اسی کے اختلاف رائے رکھتے ہیں یہ نیا نہج ہے یہ نئی تبلیغ ہے اس کو یہ کہتے ہیں اکابر کا طریقہ. خدا کے لیے ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. ہماری شورا جو رائیونڈ کی ہے میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں خدا کے لیے ان چیزوں کے تماشائی نہ بنے ان چیزوں کو غور کریں. رائیونڈ مرکز کو تباہ کر رہے ہیں ان حرکتوں سے. بین الاقوامی طور پہ پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ رائیونڈ دین کی عظمت کا امت کی عظمت کا پاکستانی کی عظمت کا ایک نشان تھا. دنیا نام ادب و احترام سے لیتی تھی. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جو ہے اس کی پٹائی کر دو یہ دعوت رہ گئی ہے. تبلیغ کا اثر رسوخ ہے اس کو استعمال کرو پوری قوم کو لوٹ کر کھا جاؤ یہ اس کا نیا تبلیغ کا قائم ہوا ہے. یہ نہ کریں. میں ہاتھ باندھ کر درخواست کرتا ہوں میری باتیں تلخ ضرور ہیں لیکن سچی بات الحق مر کڑوی ہوتی ہیں. یا آئیں اوپن بحث کر لیں یا بیٹھ کر مجھ سے بات کر لیں. کون سا نیا جو ہے وہ مولانا الیاس صاحب سنت سیرت کس تناظر میں صحیح ہے جو رائیونڈ سے اس وقت کیا جا رہا ہے. کسی ایک کی پٹائی ہوئی ہے کسی ایک کو مارا گیا ہے بندوقیں بھی نکالی ہیں رائیونڈ انا للہ و انا الیہ راجعون. حاجی عبد الوہاب صاحب کو کافر قرار دیا گیا ہے رائیونڈ سے دیا گیا نا. آج کو ہو نہ کھڑے ہو کر کیا حاجی صاحب مرتد ہو گئے تھے سمجھاؤ پاکستانی قوم کو پھر تمہیں قیمت اپنی پتہ چلے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. پاکستانی کی قوم کے پوری قوم کے محبوب مقبول اہل اللہ میں سے بے مثال انسان تھے جنہوں نے پوری دنیا میں ایمان اور اسلام اور پاکستان کا وقار بلند کیا. ان کو اس رائیونڈ سے نکالنے کے لیے مرتد تک کہا گیا ہے کہا نہیں گیا ہے فتوے لیے گئے ہیں اور وہی لوگ بیٹھے ہوئے قابض ہیں. کس کو نہیں پتا. تو میری بھائی سہیل صاحب آپ سے درخواست یہ ہے کہ یہ باتیں کسی طرح سے مولانا نذر الرحمان صاحب تک پہنچائیں. یہ نہیں حاجی صاحب کی معذوری سے
ان کو کڈنیپ کیے رکھا، کوئی چیز ان تک جانے نہیں دیتے. میں خود گیا ہوں یار، کسی کی بات نہیں ہے، مجھے نہیں ملنے دیتے تھے. مجھے ہر دفعہ جھگڑا کرنا پڑتا تھا ملنے کے لیے. میں وہ واقعات اب کیسے دہراؤں؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ یہ کچھ واقعات، حقائق جو ہیں مولانا نذر رحمان صاحب سے وقت دیں، ان کو بتائیں کہ آپ کی عمارت ہے اور رائیونڈ مرکز ہے اور یہ ہو رہا ہے، میواتیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور لوگوں کے کس کس کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. اب چھوڑیے یورپ کا مرکز، یہ متفق کا تمام حضرات کی طرف سے تھا. ڈیوز بھریے، ہم نے جماعت بھیجی شورا کی، حویلی میں نہیں گھسنے دیا. قتل کی یار، ڈیوز، یہ رائیونڈ مرکز ہے کہ قتل گاہ ہے. پختون تھے وہ، سوائے ڈاکٹر مظہر صاحب کے باقی سارے پختون تھے. پرانے قدماء ہماری شورا کے ساتھ ہی انگلینڈ سے ہم نے جماعت بھیجی اور ان کو قتل کی دھمکی دی ہے. یہ ماڈرن قسم کے اکابر جو ہیں، ان کے علم میں نہیں ہے یہ. کیا یہ بات مولانا نذر رحمان کو انہوں نے بتلائی ہے؟ اور ہم ہر مہینے جو چیزیں ہماری طے ہیں، ہم اس کے مطابق آج بھی اپنے لوگوں کو رائیونڈ بھیجتے ہیں وقت لگانے کے لیے، خط دیتے ہیں. اس اجتماع میں بھی بھیجے ہیں، خط دیا ہے 4 مہینے کے لیے، چلے کے لیے، مختلف اوقات کے لیے، حسب سابق جو ہم کارگزاری لکھتے ہیں اس کا ایک خط ہم رائیونڈ میں بھیجتے ہیں. کیا یہ کبھی شورا میں پیش کیا گیا ہے؟ یہ نیا نیج ہے تبلیغ کا. مان گئے یار، نیا نیج صحیح تبلیغ کا. نظام الدین والا نیج تو غلط ہو گیا ہے، اب یہ نیج صحیح ہوا ہے. لوگوں کی پٹائی کرو، قتل کی دھمکیاں دو، اور جو دنیا کا فائدہ ہو سکتا ہے وہ اٹھاؤ. کیا مزاربہ کو لوگ بھولے ہیں؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ کھربوں روپے کا نقصان پاکستانیوں کو اور ملت اسلامیہ کو جو پہنچایا، کس نے پہنچایا؟ خدا کے لیے بس کریں ان چیزوں کو، بند کریں ان چیزوں کو. اختلاف کو اختلاف تک رکھیں. بندے قتل کرنے اور مارنے کا اور لوگوں کی پٹائی کرنے کا اس کو سبب نہ بنائیں. مثلا آپ چلے گئے تھے تو زمین ناپاک ہو گئی، کیا ہوا؟ بھائی آپ گھوم پھر کر آ جاتے. یہ تماشا کر کے یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. یہ اہل دعوت پورے ملک میں پھیلے گی بات تو رائیونڈ کی عظمت بنے گی اس سے. تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ وقت نکالیں. ایک تو یہ کہ میرا یہ پورا جو میں نے بتایا ہے وہ بیان ضرور سن لیں. مجھے احساس ہو گیا ہے، آپ کی بیٹے کی بھی ایک کلپ کسی نے مجھے بھیجی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، تو مجھے بہت صدمہ ہوا ہے. میں واللہ اس سے قطع نظر آپ ہیں، میں کہتا ہوں کوئی بھی ہوتا تو مجھے صدمہ ہوتا. آپ کو تو میں جانتا ہوں، آپ کی بیک گراؤنڈ ہے، آپ کے والد محترم رحمت اللہ علیہ کا پوری پاکستانی قوم پہ احسان ہے. یار ہمارے یہاں تو بڑوں کے، نیک لوگوں کے، گاؤں کے آدمی کا بھی احترام ہوتا ہے. آپ تو ان کے بیٹے ہیں، کیا کیا ہے آپ نے؟ گالی نہیں ہے لوگوں کو؟ وہاں جا کر کیا کہا ہے؟ جیسے انہوں نے ایسب کو کہا کہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے. کیا تماشا بنا رکھا. میں کہتا ہوں کریں نا یہ بات، کہیں جو کہتے رہے ہیں، کہیں جو فتویٰ لیے ہے کہ ایسا مرتد ہو گئے، بتائیں پوری پاکستانی قوم کو، ان کو کیا اپنی قیمت کا پتہ چلے. نہیں تو میرے جیسے آدمی کو مجبور نہ کریں کہ یہ چیزیں میں اشتہار نکال سکتا ہوں، میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتا ہوں. کیا کر رہے ہو یار؟ اس لیے کہ دعوت و تبلیغ کا بین الاقوامی پوری امت کو نہیں، پوری انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے. اس سے اسلام کی ناموری ہو رہی ہے.
اس سے رائیونڈ کی نظام الدین کی عظمت ہو رہی ہے، رائیونڈ کی عظمت وجود میں آ رہی ہے، اس سے اسلام کی اور پاکستان کی عظمت وجود میں آ رہی ہے. تم سب کو اپنے پاؤں سے روند رہے ہو. یہ سارا تمہارا کیا ہوا ایک ذاتی معاملہ ہے. کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ اللہ پر یقین ہے، اللہ سے ہوتا ہے، بندوں کو ضرور مارنا ہے، اللہ نے تمہارے ذمہ کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کے لیے میں درخواست کرتا ہوں، اب بھی موقع ہے. میں اگر یہ میرا بیان آپ سنتے اچھا لگے تو بھیجیں، جو ہماری شورا کے لوگ ہیں ان کو، رائیونڈ کی شورا کو ہوش کرنی چاہیے. حاجی صاحب کی مظلومیت شورا کے سامنے ہے، اور جو کچھ انہوں نے حاجی صاحب کے ساتھ کیا ہے اور جو مضاربہ میں ہوا ہے وہ شورا کے سامنے نہیں ہے. یہ جو تماشا بنا رکھا ہے بین الاقوامی، کیا یہ شورا کے سامنے نہیں ہے؟ خدا را اس بات کا تدارک کریں. میرے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں، کسی کے خیالات اور جذبات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے. تبلیغ سے تو دنیا نے یہ امید وابستہ کی تھی کہ اس سے انسانیت کو ہدایت ملے گی، تو اب لگ گئے بندے مارنے میں. یہ نیاز ہے تبلیغ کا. پرانا نیاز سے ہٹ گئے ہیں مولوی سعد صاحب اور بہت سارے دوسرے لوگ، کیونکہ وہ بندہ نہیں مارتے، تماشا بنا رکھا ہے. میں نے خود مولانا احمد لاٹ صاحب سے ایک درخواست کی تھی کہ انہوں نے فرمایا، میں نے کہا ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، نظام الدین رہتے ہیں. کتنے آپ تک مرے ہیں، کتنوں کی پٹائی ہوئی، تماشا بنا رکھا ہے. تو گزارش ہے کہ میں اس میں اب زیادہ دور تک نہیں جانا چاہتا. آپ سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا تعارف ہے ملک میں، ان باتوں کو لوگوں کو بتائیں. یہ جو لوگ قابض ہو چکے ہیں یہ باز آنے والے نہیں ہیں، ان کے ذاتی اغراض ہیں. کہاں کا یہ نیاز ہے کہ لوگوں کی پٹائی کر دو؟ تو اس لیے گزارش ہے کہ آپ مولانا نذر رحمان صاحب سے درخواست کریں، آپ کی بات سنیں. وہ یقیناً وہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بڑے جان دیدہ اور بڑے آدمی ہیں. انشاءاللہ اگر وہ یہ بات سنیں گے تو یقیناً ان کو افسوس ہوتا. تدارک کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے یہ دوسری بات ہے، لیکن دعا تو کریں گے. تو اس لیے آپ انہیں ضرور بتائیں، اور اگر یہ بات اچھی لگے تو اس کو بھیجیں جہاں تک آپ بھیج سکتے ہیں. میری طرف سے اجازت ہے. تو مجھے آپ سے پوری ہمدردی ہے، میں دعا گو ہوں آپ کے لیے. آپ کی جگہ اگر کوئی ادنا آدمی بھی اور یہ رویہ ان کے ساتھ کیا جائے تو میں اسی طرح سے امداد دوں اس کا جس طرح سے آپ کا ہوں. یہ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے یہ محبت ہے، اور اللہ کے لیے، خدا کے لیے کہ دلیل سے بات کرو، عقل سے بات کرو. جو میں نے ڈیوزبری کے ساتھ رویہ یک طرفہ اپنایا ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ تماشا بنا دیا ہے تم لوگوں نے. آج بھی ہم اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں تھے. ہم نے تو ایک انچ زبر زیر بھی نہیں کسی چیز میں لگائی. تم نے تماشا بنا دیا. یہ ہے نیا تمہارا نیا. تو خیر میری درخواست ہے کہ اس تماشے کو بند ہونا چاہیے. ہماری شورا اور دیگر لوگوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے. اور مولانا اگر سمجھتے بوجھتے ہیں تو ان کو یہ ساری چیزیں آپ بتائیں، واٹس ایپ سے بھیجیں، ویسے بتائیں. ان کو گھر بلا دیں، اپنے گھر بیٹھ کر ان سے بات کریں. اب ظاہر ہے مجھے پتا ہے وہ معذور ہیں، ان کو بھی انہوں نے جیسے حاجی صاحب کو
کر دیا تھا۔ آج صاحب دیکھو خدا کا نام لو، آخری وقت کیا کہتے ہو، واپس جاؤ، نظام الدین کیوں چھوڑا، کن کو کہتے رہے؟ یہی جو اکابر ہیں ان کو، کہاں جاؤ، نظام الدین واپس جاؤ، انہیں کے مشورے سے چلو، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اپنی منشا کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ لام کاف زبر زیر لگا کر لوگوں کو گمراہ کر کے تماشا بنا رکھا۔ اچھا بھائی، اللہ آپ کو صحت و عافیت سے بھی رکھیں، اللہ آپ کی حفاظت کریں۔ دیکھیے مخلص جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے لیے کرتے ہیں، یہ چیزیں رائے گاہ نہیں جاتی، اللہ کے ہاں اس کا وزن ہے اور اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہے۔ ظالم ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا، اس لیے میں آپ سے ہمدردی کر سکتا ہوں اور کیا کہوں۔ یہ باتیں میں نے دعوت کو جو انہوں نے تباہ کیا ہے اس غم میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ ہمیں ان کو سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور امن و سلامتی والے راستے کو اور دعوت والے راستے کو دائی والے صفات کے ساتھ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ بندوں کو مارنے والے اوصاف کے ساتھ۔